اسے اقبال کیا ہے، ٹیپو نے لہو دے کے اسے لال کیا ہے، تم نے تو صدا ہند کو کنگال کیا ہے، تم تھک گئے ہم نے، تم تھک گئے ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری، بقیامت تک ہمارا رہے گا۔ ہم جب اس ملک میں جیتے ہیں، سینکڑوں سال سے ہم جی رہے ہیں، اس ملک میں ہم آباد ہیں، ہم اسی ملک میں جیتے ہیں، ہمارے باپ دادا اسی ملک میں تھے، ان کی آج بھی قبر موجود ہے، جب ہم مریں گے تو ہماری بھی قبر اس ملک میں بنے گی، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، قبر کھلے گی تو جس کی قبر جہاں ہوگی وہ وہیں سے نکلے گا۔ ہماری قبر، ہمارے باپ دادا کی قبر اس ہندوستان میں ہے، جب قیامت قائم ہوگی تو ہم اپنی قبر سے ہندوستان سے نکلیں گے، خدا کے دربار میں پہنچیں گے۔ مرنے میں بھی یہ ملک ہمارا ہے، جینے میں بھی یہ ملک ہمارا ہے۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں، مغلوں نے اسے عزم سے ٹکسال کیا ہے، اجمل ظفر نے بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری، بتلاؤ یہ دھرتی ہے ہماری یا تمہاری، کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا، پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا، تاریخ میں ہم چاند، تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مسلمانوں کے سینکڑوں سال کی حکومت ہندوستان سے کیوں چلی گئی؟ اپنے گھر سے گئی، اپنے گھر کی لڑائی سے گئی، اپنے گھر کی غداری کی وجہ سے گئی، اپنے گھر کے جھگڑے کی وجہ سے گئی۔ قصور اپنا ہے، الزام ہم دوسرے کے اوپر دیتے ہیں۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، دھیان سے سنیے گا، آپ کو لائن بلائن سنا رہا ہوں، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، سیدھے مالدہ آپ پہنچیں گے، اگر زندہ رہیں گے تو مالدہ پہنچیں گے، اگر مردہ ہوں گے تو سیدھے قبرستان پہنچیں گے۔ ذرا دھیان رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز سے مقابلہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کی کتنی فوج ہے؟ 70,000، اور انگریز کی فوج کتنی ہے؟ صرف 3,000۔ 3,000 انگریز کے فوج سے 70,000 مسلمان ہار گئے۔ 70,000 مسلمان 3,000 انگریز سے ہار گئے۔ کس کی وجہ سے ہارے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہار گئے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے 70,000 مسلمان 3,000 انگریز سے ہار گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمانوں کا اقتدار کیسے گیا، مسلمانوں کی حکومت کیسے گئی، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1764 میں میر قاسم نے انگریز سے مقابلہ کیا۔ میر قاسم نے پلاسی کے بکسر کے میدان میں انگریز سے مقابلہ کیا ہے۔ فوج کتنی ہے؟ 50,000، اور انگریز کتنا ہے؟ 7,000۔ 7,000 انگریز سے 50,000 مسلمان ہار گئے۔ کس کی وجہ سے؟ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، نجف خان مسلمان کی غداری کی وجہ سے 7,000 انگریز سے 50,000 مسلمان ہار گئے۔ تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، 2 مرتبہ انگریز کو شکست دیا، اور تیسری بار شہید ہو گئے، انگریز کو شکست نہیں دے پائے۔ ٹیپو سلطان کون تھے؟
آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، ٹیپو سلطان جب زندہ تھے مسلمانوں کی حکومت 1,57,00,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے مسلمانوں کی حکومت گھٹ گئی، 1,57,00,000 مربع میل پر جس مسلمان کی حکومت تھی گھٹ کر کے 45 لاکھ پر آ گئی۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے، شکست نہیں دے پائے، کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ اپنے گھر کی غداری کی وجہ سے، مسلمان میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان ٹائیگر میسور انگریز کے ہاتھ سے شہید ہو گئے، انگریز کو شکست نہیں دے پائے۔ اس سے بھی حیرت کی بات ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندوستان کتنا بڑا تھا 1707 عیسوی میں، 1707 عیسوی میں ہندوستان کتنا بڑا تھا؟ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک 15 لاکھ مربع میل زمین پر ہندوستان تھا۔ 20 لاکھ سے زیادہ، 20 کروڑ سے زیادہ آبادی تھی۔ کس بادشاہ کے دور میں؟ اورنگزیب بادشاہ کے دور میں اتنا بڑا ہندوستان تھا۔ اورنگزیب وہی بادشاہ ہے جس نے اس ہندوستان کی دھرتی پر، چھاتی پر 55 سال حکومت کیا ہے۔ 55 سال حکومت کرنے والا ٹیپو سلطان کے بعد اورنگزیب بادشاہ سے پہلے، ٹیپو سلطان سے پہلے اورنگزیب بادشاہ ہے، 55 سال حکومت کیا اور ہندوستان کو کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک بڑا کیا۔ 3 بیٹے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ کی وفات ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو رونے لگتے۔ لوگوں نے کہا آپ موت سے گھبرا گئے، آپ اپنی موت سے گھبرا گئے؟ کہ گھبراتا نہیں ہوں، ڈرتا ہوں کہ حکومت میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، میرے بیٹوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے، میرے بیٹے نالائق ہیں، حکومت ہاتھ سے اگر گئی تو مسلمانوں کی گود میں کبھی حکومت نہیں آئے گی، اس خیال سے رو رہا ہوں۔ اورنگزیب بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، حکومت کو تقسیم کر دیا گیا، ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا۔ تینوں بیٹوں کے جھگڑے سے مسلمانوں کی حکومت چلی گئی تو آج تک نہیں آئی۔ جھگڑا کتنا منحوس ہے، جھگڑے سے کتنی بڑی نحوست آتی ہے، کتنی بڑی ناکامی آتی ہے کہ برس ہا برس کی حکومت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے حیرت آپ کی بات کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت کیوں چلی گئی؟ 4 وجہ سے چلی گئی۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ لائن بلائن سنا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت کیوں گئی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بے خبر ہو گیا، اس لیے حکومت چلی گئی۔ حکومت کیوں گئی؟ مسلمان جس کے لیے خون حرام، شراب کا ایک قطرہ حرام، وہ دھڑلے سے شراب پینے لگا۔ جب شراب آئی اس کی نحوست سے حکومت چلی گئی۔ حکومت کیسے گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چھوٹا افسر بڑے افسر کا عیب چھپانے لگا، چھوٹا افسر بڑے کا عیب چھپانے لگا، بڑا افسر چھوٹے کا عیب چھپانے لگا۔ عیب چھپانے کے نتیجے میں ہنر نکل گیا، حکومت چلی گئی۔ اور حکومت کیسے گئی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ مسلمان حرام کمانے لگا، جب حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو پوری زندگی کو حرام کر دیا۔ حکومت کیسے گئی؟ راز بتا رہا۔ 1257 میں سقوط بغداد ہوا، بغداد کی حکومت گئی، ہندوستان کی ساری پورے دنیا کی حکومت چلی گئی۔ مسلمانوں کی حکومت کیسے گئی؟ اقتدار کیسے گیا؟ مسلمانوں کو زوال کیسے ہوا؟ بڑی بڑی زمین تھی، زمین کے نشہ میں یہ علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ جب خاتمہ زمینداری کا قانون آیا تو علم تو حاصل نہیں کیا، کنگال ہو گئے۔ ادھر سے زمین گئی، ادھر سے علم سے محروم رہے، دونوں طرف سے محروم ہو گئے۔ آپ کو اس سے بھی سن کر کے حیرت ہوگی، مسلمانوں کو زوال کیوں آیا؟ 60 سال آگے غیر قوم علم کو حاصل کرنے میں آگے بڑھ گئے، مسلمان 60 سال پیچھے ہو گیا۔ دنیا کا علم حاصل کرنے میں مسلمان 60 سال پیچھے ہو گیا، غیر قوم 60 سال آگے ہو گئی۔ 1875 میں علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام ہوا ہے اور ہندو بنارس یونیورسٹی 60 سال پہلے بن چکی ہے۔ مسلمانوں سے 60 سال غیر قوم آگے نکل گئی، علم میں آگے نکل گئی، مسلمان پیچھے ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا، مسلمانوں کی ترقی رک گئی۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے باپ دادا جاہل تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اوقات کو بیچ کر کے بچے کی تعلیم میں خرچ کر کے اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔
آپ اچھا کھلاتے ہیں بچہ بھول جائے گا، آپ اچھا پہناتے ہیں بچہ بھول جائے گا، اچھی زمین آپ خرید کر کے بچے کے لیے لیتے ہیں وہ دارو شراب میں برباد کر دے گا، اچھا مکان آپ بنا کر کے دے رہے ہیں وہ برباد کر دے گا۔ آپ بچے کو اچھی تعلیم دلا کر کے دیکھیے، زندگی بھر وہ آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ وہ محفل جو اپنی سجائی ہوئی تھی، گزر اب وہاں بھی ہمارا نہیں ہے، کبھی گل ہمارے گلستاں ہمارا، کبھی آشیاں بھی ہمارا نہیں ہے، بھٹکتے ہیں یوں بے سہارے کے جیسے، مسافر بھٹکتا ہے تاریکیوں میں، مسافر بھٹکتا ہے تاریکیوں میں، کوئی شمع محفل، کوئی شمع محفل ہماری نہیں ہے، کوئی کارواں بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہاتھ بڑا خوبصورت تیزی کے ساتھ نکلتا ہوا جلسہ، مجھے ڈر بھی ہو رہا ہے کہ آپ لوگ بیچ میں میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، پیشاب کا بھی تقاضا ہوگا تو بھی نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ دیکھیے پیشاب کا تقاضا ہوگا مت بیٹھیے گا ورنہ جلسہ خراب ہو جائے گا، نکل جائیے گا۔ دھیان رکھیے گا، چوتھا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہماری تعداد ہے۔ جب ہمارے اسلاف آئے تھے اس ملک میں ان کی تعداد مٹھی بھر تھی، مٹھی بھر نے پورے ہندوستان پر اپنی دھاگ بٹھا دی، سینکڑوں سال حکومت کر کے چلے گئے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ 32 دانت کے بیچ میں مسلمان تھا، 6000 مسلمان آیا تھا اس ملک میں اور اس ملک کو فتح کر کے چلا گیا، پورا ملک دشمن تھا، 6000 مسلمان آ کر کے اس ملک کو فتح کر کے چلا گیا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ آج یہ راز میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ بہت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ بائی پاس مجمع جائے گا، لیکن اللہ کا کرم ہے آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے گھر کی مشکل کو دور کرے، آپ کے مقصد کو پورا کرے۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم 6000 فوج لے کر کے ہندوستان آئے، محمد بن قاسم 6000 فوج لے کر کے ہندوستان آئے اور سندھ کو فتح کر کے چلے گئے۔ کون سی طاقت تھی یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 367 ہجری میں ناصر الدین سبکتگی اس ملک میں آئے اور 3 لاکھ فوج کو شکست دے کر کے اس ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ کون سی طاقت تھی؟ 1193 عیسوی میں شہاب الدین گوری اس ہندوستان میں آئے اور 3 لاکھ کی فوج کو شکست دے کر کے اس ملک کے بادشاہ بن گئے۔ کون سی طاقت تھی؟ آپ کو سنا رہا ہوں، وہ 4 طاقت تھی مسلمانوں کے پاس کہ مٹھی بھر مسلمان آتا تھا اور جھنڈا گاڑ دیا کرتا تھا۔ اور کون سی طاقت تھی؟ اتحاد کی طاقت تھی۔ مسلمان ایک تھا، کلمہ ایک، قرآن ایک، حرم ایک، نفع ایک، نقصان ایک۔ اتحاد کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ جھنڈا گاڑ دیا کرتا تھا۔ دوسری کون سی طاقت تھی؟ مسلمان سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں تھا، مسلمان کے پاس لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا، جنگ کرنے کا ہنر کسی کے پاس نہیں تھا۔ علم اور ہنر کی وجہ سے مسلمان جہاں جاتا تھا میدان مار کر کے جاتا تھا۔ دوسری طاقت، تیسری طاقت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کے پاس نعرہ ہوتا تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس نعرے کی وجہ سے سارے مسلمان کے دلوں میں ایمان کی آگ لگ جاتی تھی، سب مسلمان ایسے جمع ہو جاتے تھے جیسے شمع کے اوپر پروانے جمع ہوتے۔ اس نعرے میں دم تھا، مسلمان جہاں بھی جاتا تھا دنیا کو فتح کرتا تھا۔ چوتھی طاقت مسلمان کے پاس کیا تھی؟ وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ مسلمان کھڑا ہوتا تھا کہ میرے سینے میں ایمان ہے، باقی دنیا ایمان سے خالی ہے، میرے سامنے یہ لاکھوں کا مردہ ہے، ایک زندہ لاکھوں مردے پر بھاری ہوا کرتا ہے۔ اس ہمت کے ساتھ مسلمان اترتا تھا، میدان کو فتح کر لیتا تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سلفی ہیں حنفی سے اختلاف مت رکھیے، اگر آپ حنفی ہیں سلفی سے اختلاف مت رکھیے، کلمے کی بنیاد پر ایک اور نیک ہو جائیے۔
اپنے بچے کو مکان بنا کر کے، زمین خرید کر کے مالدار مت بنائیے، علم اور ہنر سے مالا مال کر کے اس کو مالدار بنائیے۔ تیسری طاقت آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کو موبائل سے دور رکھیے۔ جو بچہ فلم دیکھے گا، موبائل دیکھے گا، وہ بے حیا اور بے شرم ہوگا۔ جو بے حیا اور بے شرم ہوگا وہ بہادر نہیں ہوگا، بھگوڑا ہوگا، میدان چھوڑ کر کے بھاگے گا، اس کو موت سے نفرت ہوگی، زندگی سے محبت نہیں ہوگی۔ دھیان دیجئے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو زندگی سے محبت ہوگی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھیے۔ بچہ موبائل سے دور نہیں رہتا، فلم دیکھنے سے دور نہیں رہتا، تو آپ خود دور ہو جائیے، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری۔ انشاءاللہ وہ کھویا ہوا وقار اللہ واپس کرے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم بدل جائیں، اللہ سارے نظام کو بدل دے گا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بڑی تیزی کے ساتھ حالات حاضرہ کے حوالے سے پیغام نکل گیا، آپ نے دل سے سنا اور آپ نے دل سے قبول کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں دل سے، اللہ آپ کے جوان بچوں کو روزگار عطا فرمائے، اپنے جوان بچوں کو آپ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، گناہ سے نافرمانی سے آپ کے جوان بچوں کو نکالے۔ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو ترقی کیسے ہوگی، آپ کو عروج کیسے ہوگا، آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہاں سے وہاں تک آپ لوگ بیدار ہیں، آدھا سے زیادہ جلسہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، دم پھنسی ہے، انشاءاللہ ایک دھکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب آپ کا ہاتھ جلدی سے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب آپ تھکے نہیں ہیں، جب آپ کا ہاتھ دیر سے اٹھتا ہے اس کا مطلب آدھا زندہ ہے، آپ آدھا مردہ ہے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر بیمار ہے، کینسر ہو گیا ہے، روز پانی پلا رہی ہے بیوی، دم کر کے بیوی پانی پلا رہی ہے، دم کر کے پانی پلا رہی ہے، قرآن پڑھ کر کے پانی پلا رہی ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا کینسر ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں چل رہا کیسے ختم ہوا، کینسر ختم ہونے کے لیے نہیں آتا ہے، لیکن تمہارا کینسر کیسے ختم ہو گیا؟ اب بیوی کہتی ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو کہا میں تو ہندو ہوں، کیسے کلمہ پڑھوں گا؟ کہ اللہ کے بندے، تم کو جو دوبارہ زندگی ملی ہے، تمہارا جو کینسر ختم ہوا ہے قرآن کی وجہ سے ختم ہوا ہے، اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جوان تھا، مجنوں تھا، لیلا پر عاشق ہو گیا، نوکری کرتا تھا، فیس بک کی لڑکی کو دیکھا، واٹس ایپ کی لڑکی کو دیکھا، باپ کی پسند کے خلاف شادی کر لیا۔ لڑکی چالاک تھی، غیر قوم لڑکی تھی، عیسائی لڑکی تھی، اس نے شرط رکھ دیا تم اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تمہیں اسلام چھوڑنا پڑے گا، دوست کو چھوڑنا پڑے گا، ملک کو چھوڑنا پڑے گا، مذہب کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ مجنوں جوش میں تھا، ہوش میں نہیں تھا، اسلام کو بھی چھوڑا، ملک کو بھی چھوڑا، مذہب کو بھی چھوڑا، دوست احباب کو بھی چھوڑا، عیسائی بن گیا۔ لڑکی کے چکر میں، شراب اور شباب کے چکر میں اپنے دین کا سودا کر لیا۔ اب دیکھیے وہ مسلمان جو اپنے دین کا سودا کرتا ہے لڑکی کے چکر میں، وہ کیسے دوبارہ مسلمان ہوا، یہ سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ اس کے بیگ میں قرآن رکھا ہوا تھا، جب بھی وہ نوکری سے واپس آتا تھا بیگ کھولتا تھا، قرآن پر اس کی نظر پڑتی تھی۔ جب وہ نوکری کرنے کے لیے جاتا تھا، کپڑا بدلتا تھا تو قرآن پر اس کی نظر پڑتی تھی، اور قرآن اس کے دل پر چوٹ کرتا تھا کہ تم کل مسلمان تھے، آج مسلمان نہیں ہو،
قرآن نے انقلاب لایا. جو جوان شادی کے نشے میں عیسائی بن گیا تھا، قرآن نے اپنی نظر سے اسے واپس کر لیا، اسلام میں وہ داخل ہو گیا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد میں بنتی ہے، بستی میں پہلی مسجد بنی ہے. سارے لوگ غیر تھے، مسلمان نہیں تھے، ابھی نیا قبیلہ مسلمان ہوا ہے، مسجد بنی ہے. اس مسجد کا امام کون ہوگا، اس کے بارے میں فیصلہ لیا جانے لگا. کسی نے کہا کہ بوڑھا آدمی کو امام بنا دو، کسی نے کہا کہ جوان آدمی کو امام بناؤ، تو کسی نے کہا کہ بچے کو امام بناؤ. تو لوگوں نے کہا کہ بوڑھا موجود ہے تو بچہ امام کیوں بنے گا، جوان موجود ہے تو بچہ امام کیوں بنے گا. تو فیصلہ اس پر ہوا کہ بوڑھا ضرور ہے، قرآن زیادہ نہیں ہے، جوان ضرور ہے، زیادہ قرآن نہیں ہے، یہ بچہ ضرور ہے لیکن سب سے زیادہ قرآن رکھتا ہے. بوڑھوں کی موجودگی میں، جوان کی موجودگی میں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا. چوتھا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر کے آتے ہیں، باپ تانا مارتا ہے. حضرت عمر اونٹ چرا کر کے آتے ہیں، باپ تانا مارتا ہے کہ تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا، اونٹ کو خالی پیٹ لے کر کے آیا ہے، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا، تمہاری زندگی کیسے کٹے گی. اسلام آیا، قرآن آیا، پوری دنیا کو چلانے کا ہنر اللہ نے عطا فرما دیا. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. کیپٹن ہے، فرانس کا کیپٹن ہے، مسلمان ہو گیا. پوری دنیا کا چینل جمع ہوا، تم کیوں مسلمان ہو گئے، پڑھا لکھا آدمی تم مسلمان ہو گئے. تو اس نے کہا کہ قرآن کی آیت کا مطالعہ کیا تھا، اس نے انقلاب لایا اور ہم مسلمان ہو گئے. کہا کہ وہ کون سی آیت ہے، کہ وہ آیت سورہ نور کی آیت ہے. اس میں لکھا ہے جو مسلمان نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، اس کا دل کتنا اندھیرا والا ہے، اس کے دل میں کتنی تاریکی ہے، اس کا دل کتنا سیاہ ہے کہ سمندر میں اگر کشتی چلے، رات کا اندھیرا ہو اور آسمان میں بادل ہو اور کشتی میں لائٹ نہ ہو تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی اگر ہاتھ نکال کر کے دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اس سے بھی زیادہ دل تاریک اندھیرا والا اس آدمی کا ہوتا ہے جس کے سینے میں اسلام نہیں ہے، جس کے سینے میں ایمان نہیں. اس نے کہا کہ نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے تو نہیں کیا، نبی نے کبھی ندی کا سفر کیا ہے تو نہیں کیا. اتنی سچی بات، اتنی اچھی بات، اتنے تجربے کی بات، اتنے کانٹے کی بات کیسے کہہ دیا. اس کا مطلب ہے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی پر نازل ہوا ہے، قرآن خدا کا ہے، نبی پر نازل ہوا ہے. اس قرآن پر ایمان لاتے ہوئے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں. آپ اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھائیے، اس کے بعد آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیجئے. میں آپ کو راز بتا رہا ہوں کیسے آپ قرآن پڑھائیں گے. آپ اپنے بچے کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے، 5 سال اسکول اپنے بچے کو بھیجیے. جب 5 سال اسکول میں وہ پڑھ لے تو اس کو مدرسے میں داخل کر دیجئے 3 سال کے لیے، مکتب میں داخل کیجئے 3 سال کے لیے. 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، 3 سال کے اندر بچہ آپ کا ناظرہ خواں ہو جائے گا، اس کو اردو بھی آ جائے گی، اس کو قرآن بھی آ جائے گا. اس کے بعد آپ اس کو اسکول میں داخل کیجئے. وہ 3 سال جو پیچھے ہوا ہے ٹیوشن کے ذریعے کور کر لے گا، مڈل پاس کر جائے گا. کیونکہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، جو بچہ اردو پڑھتا ہے، اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جاتا ہے جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے. ایک آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کا بچہ ضرور بنگالی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا بچہ آسامی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا بچہ آسامی بولتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا بچہ بنگالی بولتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپنے بچے کو اردو کی تعلیم سے آپ محروم نہیں کریں گے. اگر آپ اردو کی تعلیم سے محروم کرتے ہیں وہ پورے دین سے محروم ہو جائے گا. اردو کے اندر 3 خوبی ہے. اس وقت اردو عالمی زبان ہے. امریکہ میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے، برطانیہ میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے، عرب امارات میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے. اردو اس وقت ہندوستان کی زبان نہیں ہے، عالمی زبان ہے. اگر آپ کا بچہ اردو سیکھتا ہے اس کو عالمی زبان آ گیا، اس کو عالمی زبان آ گیا. دوسری خوبی اردو کے اندر ہے کہ اردو کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجودہ دور کے انقلاب سے دین کے سارے علوم کو جمع کر دیا. اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم ہے تو دین کے علم سے محروم ہو جائے گا. تیسری بات جو سب سے اہم بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو کان کھول کر کے سنیے گا اور اس کو دل سے قبول کیجئے گا. اردو پڑھانا کیوں ضروری ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ اردو کے اندر قرآن کے 60% الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ کا بچے کو اردو آ گیا تو 60% قرآن اس کو آ گیا. انشاءاللہ ہمارا بچہ اردو سے محروم نہیں رہے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اردو ہندی ہے الگ میں کیسے لوں مان, ایک بھارت کی آتما, ایک بھارت کی آتما, ایک ہے دیش کی شان, ایک ہے دیش کی شان. دونوں کے ایک انگ ہے, ایک انگ دو جان ہے, دونوں کی ایک جان. دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان, ہر مشکل آسان. زبان اردو کہتی داستان ہے, میرا مسکن یہی ہندوستان ہے, میرا مسکن یہی ہندوستان ہے. سہیلی ہے میری بچپن سے ہندی, مجھے تو پیار اس سے بے گماں ہے, میرا مسکن یہی ہندوستان ہے. مٹانا لاکھ چاہے گو زمانہ, مٹانا لاکھ چاہے گو زمانہ, یہ مٹ سکتی نہیں زندہ زباں ہے, میرا مسکن یہی ہندوستان ہے. تعصب کی نظر اس پر نہ ڈالو, تعصب کی نظر اس پر نہ ڈالو, نثار اردو بڑی پیاری زباں ہے, نثار اردو بڑی پیاری زباں ہے. ماشاءاللہ. خیر میں تو چندہ کا مقرر نہیں ہوں, لیکن آپ چندہ دیں گے تو منع بھی نہیں کروں گا, بیچ بیچ میں دیتے رہیے, ایک دھندا بھی ہوتا ہے مدرسے کے حوالے سے. خیر اجمل حسین, نعرہ تکبیر. اجمل حسین نے دیا بھائی, نام کا اثر دیکھیے, اجمل, جھبو ٹولہ کے اجمل, جھبو لبو اور ڈبو اس کو جانے دیجئے, لیکن نام دیکھیے اجمل. اللہ اکبر, اجمل, احسن, اجمل, کتنا خوبصورت نام ہے, اور خوبصورت نام تھا, خوبصورت کام ہوا. دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے, آسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے کی حفاظت فرمائے. دھیان سے سنیے گا, یہ مدرسے کا جلسہ مدرسے کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. انشاءاللہ مدرسے میں چندہ کم دیں گے, وعدہ زیادہ کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے. خیر یہ دیکھیے, تو 4-5 کو دیکھ ہی لیجئے. وعدہ زیادہ کریں گے, چندہ کم دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھایا ہے, سر پٹ اٹھایا. دیکھ لیجئے, دھیان سے سنیے, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مدرسے پر پہلا اعتراض لوگ کرتے ہیں کیا, اس کو دھیان سے سنیے گا. مدرسہ تو بہت پرانا ہو گیا, اب اس کی کیا ضرورت ہے. پہلا اعتراض, مدرسہ بہت پرانا ہو چکا ہے, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض کیا ہے, مدرسے والے کہاں سے دین کا کام کرتے ہیں, تو پیسہ لے کر کے کام کرتے ہیں. یاد رکھیے, تجربے کی بات ہے, پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, اور پیسے کے بغیر کوئی کام ہوتا بھی نہیں ہے. جو بھی پیسہ لیا جاتا ہے وظیفہ لیا جاتا ہے, تنخواہ نہیں لیا جاتا. دوسرا اعتراض مدرسے والے پر ہوتا ہے, یہ تو پیسہ لے کر کے کام کرتے ہیں. تیسرا اعتراض ہوتا ہے, مدرسے میں بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھ لکھ کر کے کیا کریں گے, کہاں جائیں گے, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے کمائیں گے. یہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں. جب اپنی آخرت سنواریں گے تو پوری دنیا کی آخرت کے سنوارنے کی ذمہ داری لیں گے. چوتھا اعتراض مدرسے کے اوپر ہوتا ہے کہ مدرسے والا مدرسے میں ہوتا ہے, دنیا سے بے خبر ہوتا ہے. مدرسے میں جب مدرسے کا مولوی ہوتا ہے, اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسہ سے نکل کر کے کہاں جائیں گے. تیسرا اعتراض ہوتا ہے, مولوی ہے سیاست میں آ گیا, تو کہا جاتا ہے کہ مولوی کو سیاست سے کیا مطلب ہے. مولوی تھا, غریب تھا, اب مالدار ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے کروڑ پتی بن گیا. مولوی کے ہر کام پر اعتراض ہوتا ہے. یاد رکھیے, اس اعتراض کا کیا نقصان ہوگا وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو دھیان سے سنیے گا. دوسرے کا عیب ٹٹولنے والے, اپنے ہنر کو چھپانے والے, اپنے عیب کو چھپانے والے, دوسرے کے عیب کو ٹٹولنے والے, آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سنیے گا.
جب انگریز اس ملک میں آیا تھا اس نے مدرسے کو بند کیا تھا. دلی میں 600 مدرسے بند ہو گئے. ایک دن میں 600 مدرسے دلی میں بند ہو گئے. وہ مدرسے کو چلنے نہیں دیتا تھا. اب انگریز آیا تھا 1600 عیسوی میں اور وہ گیا ہے 1947 میں. اب غور کیجئے اس نے مدرسے کو چلنے نہیں دیا تو دین کیسے باقی رہا, ہم تک یہ دین کیسے پہنچا. اس کو سن کر کے حیرت ہوگی. 52 لاکھ علماء کو پھانسی دی گئی ہے. 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں. 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلائے گئے ہیں. صرف دلی کے اندر 600 مدرسے بند ہوئے ہیں. انگریز نے مدرسے کو چلنے نہیں دیا, مدرسے کی تعلیم کو آگے بڑھنے نہیں دیا. مدرسے کو بھی بند کیا, مدرسے کی تعلیم کو بھی بند کیا, مدرسے میں پڑھنے والے کا قتل عام کیا, پھانسی پر لٹکایا. اب سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو نبی کا علم, نبی کی سنت کا علم, خدا کی شریعت کا علم جو موجود ہے یہ کیسے باقی رہ گیا. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. مدرسے کے عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو تعلیم دیا, ان کے بچوں نے چوری چھپے